یہ ایک فطری عمل ہے کہ انسان اپنے سے زیادہ کسی کو خوبصورت، کسی کو زیادہ کامیاب نہیں دیکھ سکتا، اور وہ جب کسی کو اپنے سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے تو وہ اس کو نیچے گرانے کے لیے اس حد تک چلا جاتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح شیطان کے رابطے میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح آج کی کہانی کالے جادو کے بارے میں ہے، جس نے ایک گھر کا اچھا خاصا لڑکا ایک اچھا خاصا چلتا چراغ بجھا دیا۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری نائٹ ود محمد بلال۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ تو چلیے آج کی سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم بلال بھائی، میرا نام عظمیٰ ہے اور میں کراچی میں رہتی ہوں۔ یہ واقعہ ہمارے ساتھ والے گھر کا ہے۔ جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں وہ بیسیکلی وہ لوگ پنجاب سے آئے تھے۔ ماں باپ اور 2 بھائی تھے، ایک بہن بھی تھی مگر اس کی شادی پنجاب میں ہی ہو گئی تھی اور وہ پنجاب میں ہی رہتی تھی۔ دیکھنے میں ان کے لڑکے اچھے خاصے تھے، کوئی نقص نہیں تھا، فیملی بھی اچھی تھی۔ ان کی والدہ نے بتایا کہ ان کے بیٹوں کے اوپر انہی کے رشتہ داروں نے کالا جادو کیا ہے، اور جن سے انہوں نے علاج کروایا ہے انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی رشتہ دار والوں کو بتائے بغیر یہاں سے چلے جاؤ، اور تب بھی جا کے جادو کا اثر ٹوٹے گا۔ یہ یہاں کراچی آ گئے۔ ان کا جو چھوٹا بیٹا تھا وہ میرے چھوٹے بھائی کی عمر کا تھا، اور دونوں بھائی پڑھتے تھے، اور دونوں بھائی میرے بھائی کے کالج میں پڑھتے تھے۔ پہلے جب ان کی والدہ نے ہمیں بتایا تو ہمیں لگا ابھی باتیں ہی ہیں، لیکن بلال بھائی آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا، جو کہ میں اور میری فیملی نے بھی دیکھا، کہ آئے دن ان کے گھر کوئی نہ کوئی مسئلہ چلتا رہتا تھا۔ کبھی لائٹ کا جل جانا، کبھی سالن کا خراب ہو جانا، کبھی پانی کا مسئلہ۔ ہماری کام والی اور ان کی کام والی ایک ہی تھی، تو وہ ہمیں سب بتاتی رہتی تھی۔ ان کے دونوں بیٹے پڑھ رہے تھے، ہمارے گھر کی بالکونی ان کے گھر کی بالکونی سے ملتی تھی۔ بیچ میں صرف اتنا گیپ تھا کہ ہم آرام سے کھڑے ہو کے دیکھ سکتے تھے، ان کے گھر باتیں کر سکتے تھے۔ کام والی بتاتی ہے، ایک بار تو خود ان کی والدہ اور کام والی نے فریش گوشت کی بریانی بنائی، جو کہ کچھ دیر بعد دیکھی تو اتنی گندی اسمیل آ رہی تھی اور ساری کی ساری خراب ہو گئی۔ بلال بھائی میرا چھوٹا بھائی ہے، جس سے ان کی دوستی ہو گئی۔ یہ لوگ اکثر باہر کھیلا کرتے تھے۔ میرا بھائی ہمیں بتاتا تھا کہ یہ دونوں بھائی شام کے ٹائم عشاء اور مغرب کے درمیان باہر نہیں آتے، اور میرے والد صاحب نے اکثر آدھی رات کو ان کے چھوٹے بیٹے کو چھت پہ دیکھا تھا۔ میرا بھائی اور ان کا چھوٹا بیٹا ایک ساتھ کالج جاتے تھے۔ ایک دن اس نے بتایا کہ ایسے ہی کلاس چل رہی تھی، یہ ایک دم چیخنے لگ گیا، اور اتنا چیخا کہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کا بڑا بھائی وہ بھی اسی کالج میں تھا، اسے بلایا، اس کے والد صاحب آئے تو اسے گل لے گئے۔ جب والدہ کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو وہ ان کے گھر گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ایسے ہی بس اسے کچھ چیزیں نظر آتی ہیں تو ڈر جاتا ہے،
اس دن کے بعد ان کا چھوٹا بیٹا بیمار رہنے لگ گیا۔ وہ پھر کالج بھی نہیں گیا۔ کام والی بتاتی ہے کہ اسے ایک الگ کمرے میں رکھا ہے اور جہاں وہ کسی کو نہیں جانے دیتے، صرف ماں باپ ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہی دن بعد ان کی بہن بھی پنجاب سے آ گئی، جس کے 2 بچے تھے۔ کام والی نے بتایا کہ ایسے ہی وہ چھوٹا بیٹا بیمار رہنے لگا۔ وہ کافی دن ہاسپٹل رہنے کے بعد گھر آیا۔ ایک دن کام والی اس گھر سے روتی ہوئی باہر آئی۔ جب وہ ہمارے گھر آئی تو ہم نے پوچھا کہ کیا ہوا۔ اس نے بتایا کہ جس کمرے میں اس لڑکے کو رکھا ہوا تھا وہ غلطی سے اس کمرے میں چلی گئی۔ اس نے دیکھا اسے ایک وائٹ کلر کا کپڑا ڈال کر اسے زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور وہ زمین پہ سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر گئی اسی ٹائم اس لڑکے نے منہ اوپر کیا اور کہتی کہ اس کی آنکھیں ایسی کہ جیسے خون نکل رہا ہو، فل ریڈ، اور اتنا وحشت والا فیس تھا اس کا کہ میں دیکھ کے ہی سن ہو گئی۔ مجھے سمجھ ہی نہ آئے کہ میں بھاگوں یہاں سے، کیا کروں۔ وہ کہتی میں بھاگنا تھا مگر ایسے جیسے میری ٹانگیں میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پھر اس لڑکے نے کہا کہ پلیز مجھے کھول دو، مجھے کھول دو۔ میں کہتی میں کچھ بول ہی نہیں تھی پا رہی۔ جب میں بولی نہیں تو اس نے غصے میں آ کر بیڈ کے ساتھ پڑا ہوا ڈریسنگ ٹیبل وہ ایک ہاتھ سے اٹھا کے میری طرف پھینکا اور میں چیختی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ جب گھر والے، اس کی ماں اور بہن کو پتہ چلا، وہ دونوں بھی بھاگتی ہوئی اوپر آئیں اور مجھے کہنے لگی تجھے کس نے کہا تھا وہاں جا، یہ ہے وہ ہے۔ وہ کہتی ڈریسنگ ٹیبل اتنا ہیوی تھا کہ ایک ہاتھ سے گھسیٹا بھی نہیں تھا جاتا، جو اس نے ہاتھ مار کے میری طرف پھینکا۔ پھر اس دن کے بعد وہ اس کمرے کی طرف نہیں گئے۔ میرے والد صاحب اکثر رات لیٹ گھر آتے تھے اور ہمارے گھر میں یہ ٹاپک عام ہو گیا تھا۔ تو جب بھی ہم لوگ اکٹھے ہوتے کھانے کے ٹائم، پھر چاہے وہ ناشتہ ہو یا رات کا کھانا، ہم سب آپس میں ڈسکس کرتے۔ ایسے ہی والد صاحب نے بتایا کہ ایک رات میں کافی لیٹ آیا۔ میں دیکھا کہ وہی لڑکا چھت پہ جانوروں کی طرح چل رہا ہے، مگر وہ اندھیرے میں تھا، اس لیے میں زیادہ نہیں دیکھ پایا، مگر میں اتنا دیکھ پایا کہ وہ لڑکا چھت کی دیوار سے جانوروں کی طرح نیچے اترا اور کھڑکی سے کمرے میں چلا گیا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے اور بس ہمیں اتنا معلوم تھا کہ اسے زنجیروں کے ساتھ باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ میرے بھائی نے کافی بار اس سے ملنے کی کوشش کی، حالانکہ اس کے بڑے بھائی نے بھی اس کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیا۔ بلال بھائی، ایک رات آدھی رات کا ٹائم تھا، ہم سب سوئے ہوئے تھے کہ ایمبولینس کے شور اور پولیس کی گاڑی کے سائرن نے ہمیں اٹھا دیا۔ ہم اٹھے، ہم نے دیکھا کہ اس گھر میں 2 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ ایک وہ لڑکا جو کہ ان کا چھوٹا بیٹا تھا اور ایک اس کی بہن کا بیٹا جو کہ 7 یا 8 سال کا تھا۔ پولیس بھی آئی کیونکہ ہاسپٹل والوں نے قتل کا میٹر سمجھ کے پولیس کو بتا دیا۔ اس رات کیا ہوا یہ بعد میں اس لڑکے کی بہن نے ہمیں بتایا۔ اس نے بتایا کہ والد صاحب روز رات کو اس کے پاس سورہ بقرہ لگاتے تھے، وہ ٹھیک ہو جائے
مگر وہ تھوڑی دیر سنتا، پھر ایسے تڑپنے لگ جاتا جیسے اسے کوئی مار رہا ہے۔ اس کے جسم پہ نشان پڑ جاتے، اسے کوئی اندر سے نوچ رہا تھا۔ وہ جو بھی مخلوق تھی اتنی خطرناک تھی کہ جس سے علاج کروا رہے تھے اس نے ان کو بھی مار دیا۔ وہ بیچ میں کبھی کبھی ٹھیک ہو جاتا تو بچے بھی ایسے ہی ماموں کے پاس کھیلنے چلے جاتے، میں بھی کھیلنے دیتی۔ گرمیوں کے دن تھے وہ۔ ایک رات کو ہم سب سو گئے، اسے بھی باندھ کے سو گئے۔ کہتی پتہ نہیں کیسے میں اٹھی تو میرا بڑا بیٹا بستر میں نہیں تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو اٹھایا، والدہ کو اٹھایا، پورے گھر میں ڈھونڈا تو وہ کہیں نہیں تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، ایک ہی اے سی چلتا تھا، تو میں، میری والدہ، میرا بھائی اور میرے والد اور میرے بچے ہم ایک ہی روم میں سوئے ہوئے تھے۔ بس اس سے الگ اوپر والی منزل میں، اوپر والے کمرے میں باندھا ہوا تھا۔ کہتی کہ سارا گھر ڈھونڈ لیا مگر وہ نہیں ملا۔ میرے بڑا بھائی سیفٹی کے لیے گن اپنے پاس ہی رکھتا تھا۔ جب والد صاحب نے اس کے روم کا دروازہ کھولا تو دیکھا میرا بیٹا اس کی گود میں تھا، مرا ہوا، اور اس کے پیٹ پھاڑ کر اور اس کا گوشت کھا رہا تھا۔ جیسے ہی بڑے بھائی نے یہ دیکھا اس نے خود گولی مار کر اسے بھی مار دیا۔ مگر میرا بیٹا اس روم میں کیسے گیا پتہ نہیں۔ میرے والد صاحب وہ روم لاک کر کے سوتے تھے، اور جب بھی وہ باہر جاتے اس روم کو لاک کر کے جاتے۔ اس رات بھی والد صاحب نے روم کو لاک کیا اور کی اپنے ساتھ، اور چابی اپنے ساتھ سرانے کے نیچے رکھی ہوئی تھی۔ نہ وہ دروازہ اوپن ہوا تھا، نہ وہ دروازہ کسی نے توڑا تھا، اور نہ ہی اس کمرے میں جانے کا کوئی دوسرا راستہ تھا۔ میرا بیٹا اندر اس کے پاس کیسے گیا پتہ نہیں۔ آپ یقین کریں بلال بھائی، جب یہ بات اس نے بتائی ہمیں خود رونا آنے لگ گیا، اور ڈر کے مارے اس رات نیند ہی نہیں آئی۔ آج بھی وہ لوگ اسی گھر میں رہتے ہیں۔ میں جب بھی میکے جاتی ہوں میں دیکھتی ہوں وہ گھر آج بھی ویسے کا ویسا ہی ہے۔ سب ٹھیک چل رہا ہے۔ اس کے بڑے بھائی کی شادی بھی ہو گئی ہے، بچے بھی ہو گئے ہیں، والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، مگر آج بھی جب بھی اس روم کی طرف دیکھتی ہوں تو ایک عجیب سی وحشت محسوس ہوتی ہے، اور سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک کمرہ جس کا صرف ایک ہی دروازہ ہے اور ایک ہی کھڑکی جو کہ گھر کے باہر لان میں کھلتی ہے، وہ بھی دوسری منزل پہ، وہاں سے ایک 7-8 سال کا لڑکا کیسے اندر گیا، اور وہ بچہ جب گیا تو چیخا بھی نہیں، کیسے، آج تک کچھ پتہ نہیں چلا، پر وہ کمرہ آج بھی لاک ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی۔ آئی ہوپ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایسی مخلوق اور ایسے لوگوں سے دور رکھے جو کہ کالا جادو کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے ہمیں دور رکھے جو کہ کالا جادو کرتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ۔ اللہ